ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی 5090 نمبر حدیث ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأة لأربعہ، کہ کسی بھی عورت سے شادی کرنے کی بنیادی طور پر 4 وجوہات ہوتی ہیں۔ تنکح المرأة لأربعہ، کہ 4 چیزوں کی وجہ سے کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالہا ولحسبہا وجمالہا ولدینہا، عورت کے مال کی وجہ سے، اس کی خاندانی شرافت کی وجہ سے کہ اس کا خاندان بہت بڑا ہے، وجمالہا، اور اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، ولدینہا، اور اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے۔ یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فَاظْفِرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاکَ، تم دیندار عورت کو ترجیح دو، یعنی دیندار عورت سے نکاح کرو، وگرنہ تمہارے ہاتھوں کو مٹی لگے گی، یعنی اخیر میں تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، تم افسوس کرو گے۔ اب یہ تو ہے شریعت، یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ میرے نبی نے فرمایا کہ کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 وجوہات کی بنا پر، اس کے مال کی بنا پر، اس کے حسب نسب کی بنا پر، خاندان کی بنا پر، وجمالہا، اور اس کی خوبصورتی کی بنا پر، والدینہا، اور اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے، اور تم دیندار عورت کو ترجیح دو، یعنی دیندار عورت سے نکاح کرو۔ اب شریعت تو یہ کہتی ہے، لیکن ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمارے طور طریقے کیسے ہیں؟ ہم دیکھیں کہ ہم اگر کسی بھی عورت سے شادی کرتے ہیں، ہمارے ہاں کسی کا گھر رشتہ بھیجا جاتا ہے، تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی چٹی گوری ہو، خوبصورت ہو۔ سب سے پہلے یہ دیکھتی ہیں عورتیں یا ہمارے گھر والے کہ عورت جو ہے وہ جس لڑکی سے ہم نے اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا ہے وہ خوبصورت ہو، ہمارے بیٹے کے ساتھ کھڑی ہوئی وہ خوبصورت لگے، اچھی لگے۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جہیز میں کیا دیں گے، یعنی اس کے پاس مال کتنا ہے۔ حالانکہ ہم دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عورت کے دیندار ہونے کی وجہ سے اس سے نکاح کرو، کہ وہ کتنی دیندار ہے۔ اگر ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمان کی روشنی میں شادی کرتے ہیں تو اس میں فائدے ہی فائدے ہیں، بے شمار حکمتیں ہیں کہ دیندار عورت سے جب ہم نکاح کریں گے تو وہ ہم کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرے گی، ہمیں بھی دین پر چلانے کی کوشش کرے گی، اور ہماری اولاد کو بھی اس کی تربیت میں بھی وہ اپنا رول، اپنا کردار ادا کرے گی۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارے اعمال کوئی اور منزل پیش کر رہے ہوتے ہیں اور شریعت کا حکم کچھ اور ہوتا ہے۔ اب سب کو پتہ ہے، لوگ بیان کرتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پہلا نکاح جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے کیا، یعنی ایک بیوہ عورت سے نکاح کیا، ایک بیوہ عورت سے نکاح کیا، بڑی عمر کی عورت سے نکاح کیا۔ لیکن کیا کسی مفتی نے بھی، کسی عالم نے بھی یہ سنت پوری کرنے کی کوشش کی کہ میں اپنا پہلا نکاح کسی مجبور بیوہ عورت سے کروں جو کہ دیندار ہو، نیک ہو؟ کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ ہر شخص کہے گا کہ مجھے کنواری لڑکی چاہیے، میں چھوٹی عمر کی لڑکی سے نکاح کروں گا۔ کیوں کہ شریعت کچھ کہہ رہی ہے اور ہمارے اعمال کچھ اور ہیں۔ ہم دوغلی پلیسی اپناتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، باتوں میں بڑی خوبصورتیاں ہوں گی، جملے بڑے خوبصورت ہوں گے، ہمارے بیانات بڑے خوبصورت ہوں گے، تقریریں بڑی خوبصورت کریں گے، لیکن عمل وہ کچھ نہیں ہے۔ عمل کے بارے میں پوچھیں اپنے گریمان میں جا کے تو ہمارے اعمال جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، وہ شریعت کے بالکل جو ہے وہ خلاف ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے
آس پاس کوئی مرگ ہوتی ہے، کوئی فوتگی ہوتی ہے، تو اس کے گھر سے، فوتگی والے گھر سے لوگ کتنی ڈٹائی سے کھا پی رہے ہوتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ فوتگی والے گھر سے جو ہے، مرگ والے گھر سے کھانا کھانے سے بندے کا دل مردہ ہوتا ہے، لیکن ہم کھا رہے ہوتے ہیں بڑی ڈٹائی کے ساتھ، اور کھانے سے نقص بھی نکال رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کے گھر میں کھانا بنا کر دینے کا حکم ہے کہ اگر کسی کے آس پاس پڑوس میں، ہمسائے میں کسی کی فوتگی ہو جائے تو ان کے گھر کھانا بنا کر پہنچاؤ، لیکن ہم ان کے گھر کھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی جنازہ ہوتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے طریقے، طور طریقے یہ کچھ اور ہیں، اور ہمارا دین کچھ اور کہتا ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے قول میں اور ہمارے فعل میں جو ہے وہ بڑا تضاد پایا جاتا ہے، اور یہ منافقت کی ایک قسم ہے کہ آدمی کہتا کچھ اور ہے اور کرتا کچھ اور ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، مگر نہ ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، ہم خود کو حضور کا امتی کہتے ہیں، لیکن کام ہم سارے ان کی سنت کے خلاف کرتے ہیں۔ تو آج کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جو کسی عورت سے شادی کرے اس کا دین دیکھ کر بوڑھے ہو جاتے ہیں بیٹے اور بیٹیاں، اس وجہ سے کہ ہم برادری سے باہر رشتہ نہیں کریں گے، ہم جٹ ہیں اس لیے جٹوں میں کریں گے، ہم آرائیں ہیں اس لیے انہی میں کریں گے، اور کسی برادری میں نہیں کریں گے، چاہے وہ لڑکی کتنی ہی دیندار کیوں نہ ہو، کتنی ہی نیک کیوں نہ ہو، کتنی ہی پڑھی لکھی کیوں نہ ہو، لیکن ہم رشتہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہماری برادری کے نہیں ہیں، وہ ہماری برابری کے بھی نہیں ہیں، اس لیے ہم رشتہ نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے اعمال ہیں، ایسے ہمارے کام ہیں، جبکہ ہمارا دین جو ہے وہ ان چیزوں کو ختم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تب ہم اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔